الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا من فضل الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے اندر عوام تو عوام، خواص کا بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ حصول رزق کے لیے نہ وہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس اسی چیز کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے مال کو حاصل کیا جائے، کس طریقے سے اپنے گھر کا گزران چلایا جائے، کس طریقے سے اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کیا جائے. پھر چاہے وہ حلال کی شکل میں ہو یا حرام کی شکل میں ہو، کسی چیز کا وہ فرق محسوس نہیں کرتے ہیں. آج اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. سب سے پہلے آئیے ہم دیکھیں قرآن مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کے بارے میں کیا حکم عطا فرماتا ہے، کسب حلال کیا ہے، رزق حلال کمانے کے طریقے کیا ہیں. کچھ نہ کچھ اس باتوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ طلب روزی اور کسب معاش انسانی زندگی کی وہ اہم ترین ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان نہ صرف یہ کہ اپنا کاروان حیات آگے نہیں بڑھا سکتا، بلکہ اگر وہ روزی کی جستجو نہ کرے، روزی کو تلاش نہ کرے تو بھوکا مر جائے گا. اسی لیے خود خالق کائنات، خالق انس و جن اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں رزق حلال کمانے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. یہ فرمایا اور واضح فرما دیا
کہ تمہیں اپنی حیات، اپنی زندگی اور اپنی بقا کے لیے، اپنی ذات کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے پیٹ کی آگ کو مٹانے کے لیے خود رزق کی جستجو کرنی ہوگی، خود رزق کی تلاش کرنی ہوگی، تمہیں خود روزی تلاش کرنی ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح چاہو رزق کی جستجو کرو، جہاں سے چاہو روزی حاصل کرو، بلکہ اس کے حصول اور طلب کے جو ذرائع ہوں وہ ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک ہونے چاہیے، بلکہ جو روزی ان ذرائع سے حاصل ہو وہ ظاہری طور پر صاف ستھری ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی صاف ستھری اور حلال ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر افراد اس کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ دین سے دور ہونے کی بنا پر ہمارے نوجوانوں کا مقصود صرف یہی بن چکا ہے کہ ان کی جیبیں روپیے اور پیسوں سے بھری ہونی چاہیے، ان کے اکاؤنٹ پیسوں سے فل ہونے چاہیے، چاہے روپیے پیسے جھوٹ بول کر کے حاصل ہی کیوں نہ کیے جائے، یا دھوکہ دے کر کے ہی کیوں نہ حاصل کیے جائے، یا جھوٹ بول کر یا کسی کا حق مار کر کے ہی اپنی جیبوں کو پھول نہ کیا جائے۔ وہ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذہب اسلام نہ کسی کو بیکار بیٹھنے رہنے کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی بے لگام ہو کر کے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انسان نہایت ہی عدل و انصاف کا پسندیدہ دین ہے، نہ کسی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جیسے من چاہو ویسے رزق کو آپ تلاش کرو، نہ کسی کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ صرف گھر میں بیٹھے رہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، آسمان سے آپ کے لیے روزی اتر جائے گی۔ نہیں، انسان نہایت ہی عدل و انصاف کا پسندیدہ دین ہے، بلکہ اس نے اپنے روشن اور ارشادات کے ذریعے ہمیں کمائی اور کاروبار کے رہنما اصول اور قوانین عطا کیے ہیں۔ جو ان اصول اور پابند ہو کر زندگی گزارتے ہیں انہیں ثواب عظیم اور اجر عظیم کی بشارتیں دے کر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتا ہے۔ جو قوانین اسلام سے منحرف ہو کر روزی حاصل کرتے ہیں شدید وعید نازل فرما کر ان کی سخت مذمت بھی کرتا ہے، اور نیز جو بیکار رہتے ہیں، جو کسی چیز کی کمائی کے لیے اپنی محنت اور مشقت نہیں کرتے ہیں، تو ان پر ناپسندیدگی کا بھی اظہار کرتا ہے اور مستقبل کی تباہی سے انہیں باخبر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگو کھاؤ جو چیز زمین کے اندر حلال اور پسندیدہ ہے، پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر اپنا قدم نہ رکھو، اس لیے کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان تو ہمیں اس کی طرف مائل کرے گا کہ ہم حلال روزی کی طرف نہ جائیں بلکہ حرام کی طرف جائیں، لیکن یہ ہمارے ضمیر کے اندر یہ بات ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عام مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتا ہے، کسی خاص کے لیے نہیں بلکہ پورے عام مسلمان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے حلال اور طیب کماؤ اور حلال کھانا کھاؤ، بغیر حلال کمائی کے تو نہیں ہو سکتا کوئی حلال کھائے، اور حلال کھانے کا حکم دراصل حلال کمانے کا حکم ہے۔ حرام کمانا، یہ حرام کھانا، یہ شیطان کی پیروی کرنے کے برابر ہے، جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حلال کیا ہے؟ شریعت کسے حلال کہتی ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ حلال وہ ہے جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے،
اور طیب ہو یعنی پاک ہو اور اچھا سمجھا جائے، جس سے طبیعت بھی اچھا محسوس کرے، طبیعت بھی جسے اچھا سمجھے اس کو حلال کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ظاہری طور پر صاف ستھری غذا جو دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہو، کھانے میں لذیذ ہو، وہ دنیا والوں کے نزدیک تو کھانے کے قابل ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حلال کی کمائی سے نہ بنی ہو۔ آپ کتنا ہی لذیذ کھانا بنا لیں، اگر وہ حرام کی کمائی کا ہے تو پھر وہ بے اثر ہے، اسے اسلام نے کبھی کھانے کی اجازت نہیں دی، شریعت اسے کبھی پسند نہیں کرتی۔ لیکن اگر وہ کوئی غذا ایسی ہے جو ظاہری طور پر تو اتنی لذیذ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر وہ ظاہری طور پر لذیذ نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ حرام کی کمائی سے نہ بنی ہو بلکہ حلال کی کمائی سے بنی ہو، تو اگر وہ بے سواد ہے یا بے لذیذ ہے لیکن اسلام اسے کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر آپ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ کھاتے ہو؟ اگر اپنے پیٹ کے اندر کوئی لقمہ ڈالنا ہے تو وہ حلال کی کمائی کا لقمہ ڈالے، کیونکہ اس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے اس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ 12 مضمون کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج کل کی دعوتوں میں خصوصاً دنیا دار سیاست دانوں اور امیروں کی دعوت میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ طیب کا تو وہ خیال رکھتے ہیں، یعنی پاک اور صاف صفائی کا تو وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن حلال کی انہیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ آج کل دعوتوں کے اندر ایسا دیکھا جاتا ہے، کسی کا کاروبار سود کا ہے، کسی کا کاروبار شراب کا ہے، شراب کے وہ دھندے کرتا ہے، ناجائز اور حرام طریقے سے وہ اپنے آپ کو کاروبار کے اندر مصروف رکھتا ہے، اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ پھر اگر وہ دعوت دیتا ہے، اب اگر منع کیا جائے اس کو تو یہی سوال دیکھنے کو ملتا ہے اور سننے کو ملتا ہے کہ اگر اس کی دعوت کے اندر نہیں جائیں گے تو یار اس کو خراب لگ جائے گا، اس کو برا لگے گا کہ میری دعوت کے اندر نہیں آیا، وہ مجھ سے روٹھ جائے گا۔ ہم نے اس کے روٹھنے کی تو پرواہ کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے روٹھنے کی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے اسلام کو پسے پشت ڈال کر اس کی دعوتوں کے اندر تو جاتے ہیں اور اس کی دعوتوں کے اندر لذیذ غذائیں تو کھاتے ہیں، اور کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اس کی فکر ہم نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج اس تحقیق کے اندر اونڈے اتر جائے، اس کی طے کے اندر چلے جائے کہ اگر کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہے تو وہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے، وہ کام کاج کیا کرتا ہے، اس کے یہاں رزق کس طریقے سے پہنچتا ہے، کیا اس کا کاروبار حرام کا ہے؟ تو اگر حرام کا کاروبار ہے پھر آپ کھلا شریعت اجازت دے رہی ہیں کہ آپ اس کی دعوت کے اندر نہ جائیں، اور اگر اس کا کاروبار حلال کا ہے تو آپ خوش ہو کر کے جائے، اسلام اور شریعت اس کی اجازت دے رہا ہے، اسلام اس کو پسند فرماتا ہے۔ بلکہ دعوت کو قبول کرنا تو خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، لیکن وہ دعوت کہ جو حلال ہو، وہ دعوت کہ دعوت دینے والا حلال کمائی کر کے وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کسی کا 1 روپیہ بھی غصب کر کے ہم اس فکر کے اندر نہیں جاتے اور ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ آج ہمیں اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مال کو ہڑپ کر جائیں، کسی کے مال کو غصب کر جائیں، کسی کا ناحق مال ہم اپنے آپ کے اندر رکھ لیں اور سما جائیں۔ یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا 1 روپیہ، دل کے کانوں سے سنیں، 1 روپیہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کا ناحق رکھ لیا، دنیا کے اندر کسی کا 1 روپیہ بھی اگر غصب کر لیا، اس کو بغیر بتائے 1 روپیہ آپ نے رکھ لیا
اور کل بروز قیامت اگر اس نے 1 روپیے کے بارے میں آپ سے سوال کر لیا اور آخرت کے اندر اس نے مانگ لیا تو وہاں پر تو کوئی کرنسی نہیں ہوگی، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، آپ کے پاس دھن دولت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس نے سوال کر لیا اس 1 روپیے کے بارے میں تو آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اور اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ کو اپنی 700 نمازیں، کتنی نمازیں؟ 700 نمازیں، وہ بھی قابل قبول اس کو دینی پڑے گی۔ 1 روپیے کے بدلے میں 700 نمازیں آپ کو اس کو دینی پڑے گی۔ کتنا اسلام عدل و انصاف کا پسندیدہ دین ہے۔ آپ کسی کا 1 روپیہ بھی ناحق غصب نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کے بارے میں وہاں پر سوال کر لیا 1 روپیے کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 700 نمازیں آپ کو اس کو دینی پڑے گی۔ ہمارے پاس 700 نمازیں ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہی نہیں، اور جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو ہم اپنی قبول والی نمازیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو نمازیں مقبول ہیں وہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر اس بندے کو کیسے دیں گے کہ جس کا 1 روپیہ غصب کیا ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں کہ جس کا 1 روپیہ غصب کرنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ اس کو 700 نمازیں دینی پڑے گی۔ آج تو نہ جانے ہم کتنے روپیے غصب کر کے بیٹھے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، بھائی بہنوں کے ناحق مال کو غصب کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر ڈکار بھی نہیں لیتے ہم۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے اور میں آخری حدیث آپ کو سنا کر اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک جنازہ لایا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جنازہ بھی صحابی رسول کا ہی ہوگا۔ اس دور کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی ہوتا تھا۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس جنازے کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ اس کی نماز پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا اس کے اوپر قرض باقی ہے؟ کیا اس کے اوپر قرض باقی ہے کسی کا؟ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 درہم باقی ہے، 2 درہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ اے لوگو آپ لوگ نماز اس کی پڑھ لو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے سے آپ انکار کیوں کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کے اوپر قرض باقی ہے، میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ پھر شاید غالباً ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کا قرض ادا کروں گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ صرف 2 درہم باقی تھا۔ کسی کا قرض لے کر کے اگر انتقال کر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ جس کا مال ہڑپ کیے ہو اس کو آج ہی مال واپس کرو۔ موت کا کیا بھروسہ کب موت آ جائے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کمائیں تو اپنے پیسوں کو، حلال کے پیسوں کو کمائیں، حلال کا کاروبار کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر والوں کے پیٹ کے اندر لقمہ رکھے تو حلال کا لقمہ رکھے، اور کسی سے اگر قرض لے تو مدت کے اندر قرض واپس کرے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کی کمائی سے اللہ عز و جل ہم سب کو تا قیامت تک ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے، حرام کی کمائی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر اپنے صفوں کو درست کر لیں۔